بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو سر کی بیماریوں کو بتاؤں گا۔ مرض جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ درد سر جو ہے نا، یہ کچھ کسی دوسرے عارضے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے اسباب کے مطابق اس کی بہت سی اقسام ہیں، اس لیے اس درد سر کا علاج بھی ہر قسم کا علیحدہ ہے۔ آج میں 2-3 قسمیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہے ہڑیا درد سر، ہڑیا۔ ایک ہے اعصابی درد سر۔ ایک ہے شقیقہ، جو آدھا درد ہوتا ہے۔ ایک ہے اول درد سر، اول۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے آپ کا عصبی جو درد سر ہے اس کے مطابق بتانا چاہتا ہوں۔ نسخہ دھیان سے نوٹ کرنا ہے، اور جو پرہیز بتائی جائے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ ٹھنڈی چیزیں استعمال مت کریں۔ صبح اگر پینا ہے تو نیم گرم پانی لیں، اس میں 1 چمچ شہد ملا کر پئیں، 1 گلاس میں۔ وہ بجائے نقصان کے آپ کو فائدہ دے گا۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ درد سر جو اعصابی ہوتا ہے اس میں استو قدوس 6 گرام، نوٹ کریں، استو قدوس 6 گرام۔ کشمیر خشک، جس کو ہم دھنیا بولتے ہیں، خشک، وہ لینا ہے 4 گرام۔ اس میں کالی مرچ، فلفل سیاہ جس کو بولتے ہیں، 6 عدد ڈالنی ہیں۔ ان کو پیسیں، اچھی طرح پیسیں۔ صبح درد سے 1 گھنٹہ پہلے، درد کا ٹائم مقرر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روزانہ کب ہوتا ہے، اس سے 1 گھنٹہ پہلے ہمراہ پانی استعمال کریں۔ تو جب آپ اس میں کوئی چیز اور نہیں ملانی ہے، نہ نمک ملانا ہے نہ میٹھا ملانا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہو سکتا ہے کہ دوائی لینے سے پہلے 1 ٹکڑا پتاشے کا کھا لیں، یا 1 ماشا مصری کھا لیں، تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ متواتر 2-3 دن کا علاج ہے، گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے اللہ کرے گا کہ آپ کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو دوسرے نمبر پر یہ کرنا ہے کہ خوراک جو ہے اس میں دال، پھلکا، چنے کی دال، آلو، چنے کی دال، اور بھاری چیزیں جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ان سے کوشش کریں کہ آپ پرہیز کریں۔ یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ، یہ بڑا گوشت، یہ انسان کی صحت کو خراب کرتا ہے۔ یہ جو آپ بازاری کھانے کھاتے ہیں، یہ بھی نقصان دیتے ہیں آپ کو۔ درد جو اللہ تعالیٰ نے وجود میں گھنٹی لگائی ہوئی ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی زخم ہوگا تو جب تک آپ کو درد نہیں ہوگا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ زخم ہو گیا ہے؟ اگر آپ کو ہیضہ ہو گیا ہے، چوٹ لگ گئی ہے، تو اس کے لیے آپ کی گھنٹی بجے گی، وجود کی گھنٹی اس لیے بجے گی کہ آپ ذرا دھیان کریں کہ یہ آپ کو فالٹ بن گیا ہے، آپ اس کو بہتر ہے کہ ٹھیک کر لیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے بیماری کا علاج کریں۔ تو ایک ہوتا ہے اعصابی درد ہوتا ہے، دوسرا درد اعصابہ۔ یہ جو بھووں میں
اور ابروؤں میں ہوتا ہے صرف. یہ گرمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جوں سورج چڑھتا جاتا ہے نا یہ درد بڑھتا جاتا ہے. دوپہر کے وقت درد شدید ہو جاتا ہے. پھر سورج ڈھلنے کے ساتھ ساتھ درد میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور غروب آفتاب پر درد بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو درد شقیقہ کا میں آپ کو علاج بتاتا ہوں. اس میں آپ افیون لیں گے 3 گرام، زعفران آدھا گرام، گوند کیکر 3 گرام. ان سب کو کھرل کر کے سفیدی بیضہ مرغ انڈے کی سفیدی صرف اس میں ملا کر کچی ہو، سفیدی کچی ہو، اس میں ملا کر پیشانی پر لیپ کریں. جس طرح پلسٹر کرتے ہیں اس طرح کر دیں، درد دور ہو جائے گا. اس کے لیے ایک نسوار بھی ہے. نسوار اس کی یہ ہے، پوست ریٹھے کا چھلکا صرف لینا ہے آپ نے. کائی پھل، زعفران معمولی سا لے لیں، باریک اس کی نسوار کریں بالکل دودھ کی طرح. تو یہ آپ ناک میں نتھنوں میں نسوار بھی چڑھا سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا. وہ جو درد اول ہوتا ہے نا وہ جس طرح شقیقہ ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے. یہ صرف آنکھوں کے ڈھیلے میں ہوتا ہے، ڈھیلے نہیں ہوتی آنکھیں کے، ان کے اندر ہوتا ہے. بعض اوقات یہ درد آنکھ پھوٹنے کا بھی سبب بن سکتا ہے. یہ بہت خطرناک درد ہوتا ہے، اس سے آنکھ پھوٹ بھی سکتی ہے. اس کا علاج کن پٹی پر پلسٹر لگا لیں آبلہ انگیز، جو کہ آپ کو آبلہ بنائے گا. پلاسٹر اب آپ کنسنٹریٹڈ چاقو کی نوک سے کپڑے پر لگا کر پھٹکنے والی نس پر، جو پھٹکتی ہے نس پھٹکتی ہے، اس پر چسپاں کر دیں. جب آبلہ پڑ جائے سوئی سے پھوڑ کر مواد نکالیں اور زخم پر گائے کے گھی میں ایک پیاز کا ٹکڑا جلا کر وہ لگا لیں آپ. 3-4 دن نیم گرم، یا اور بھی زخم ہوتے ہیں کافی چیزیں ہوتی ہیں وہ لگا لیں. تو ایک دوسرا طریقہ بھی ہے اس میں، اگر آپ سنڈ جو ہے خشک اس کو باریک صفوف بنا لیں، بالکل باریک کھرل کر کے، تو آنکھوں میں سلائی سے درد والی آنکھ میں لگائیں، آنکھ پھوٹنے سے بچ جائے گی. اس طرح وہ جو پھوٹنے والا ہوتا ہے نا اس کا طاقت وہ ختم ہو جائے گی. آپ اللہ کے فضل و کرم پہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو ایک اور بھی چیز ہے، چٹکی بھی ہے ایک. کلمی شورا آپ 4 گرام لے لیں، پیتل کی تھالی میں جسس کے دستے سے کوار گندل کا گودا ڈال کر رگڑتے رہیں. 21 دن رگڑنا پڑتا ہے اس کو، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ سیاہ رنگ کا مالول تیار ہوگا. آپ چٹکی سے اس کو بھی آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں. 21 دن لگاتار آنکھوں میں ڈالیں. اس کے ساتھ مکھن 40 گرام، آدھا کلو تازہ گائے کے دودھ میں میٹھا کر کے روز پی لیا کریں، اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو ناظرین اکرام، شفا جو ہے من جانب اللہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ یہ بیماری کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری طرف سے بندے پر امتحان ہوتا ہے. تو یا اللہ شفا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شفا تو صرف میرے اختیار میں ہے. تو یا اللہ یہ حکیم اللہ نے فرمایا کہ میرا دیا ہوا علم استعمال کرتے ہیں، آگے شفاعت دینا نہ دینا وہ تو میرا کام ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا اپنی پوری دیانتداری سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اس کے مطابق آپ کو صحیح صحیح مشورہ دے سکوں. یہ مشورے ہی ہے کیونکہ میرے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اس کے ہاتھ میں اوپر والے کے. تو میں یہ قبر میں لے کر تو جاؤں گا نہیں. میرے والد صاحب بھی یہی کام کرتے تھے، حکمت کرتے تھے، تو میں نے ان سے سیکھا. لیکن میں پروفیشنل نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھیں. میرا یہ پروفیشن نہیں ہے. بس میرے پاس کچھ کتابیں تھیں، کچھ تجربے تھے. میں نے کہا کسی کا بھلا ہو جائے، جو میرے اختیار میں ہے تو میں خدمت خلق کر سکوں وہ میں کر رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ہی ایک میں دوسرا نسخہ بھی ڈالنا چاہتا ہوں، یہ ذہن میں رہے. اب میں ضعف دماغ کا نسخہ ڈال رہا ہوں. دماغ ٹینشن کی وجہ سے بھی خراب ہو سکتا ہے، چوٹ لگنے کی وجہ سے بھی خراب ہو سکتا ہے، اور بھی کافی اسباب بن سکتے ہیں. تو میں ایک اکسیر دماغ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں. برہمی بوٹی آپ نے 100 گرام لے لی ہے. ملٹھی کا سفوف آپ نے لینا ہے 50 گرام. ورچ آپ نے لینی ہے 50 گرام. واریچے کمل ڈوڈا آپ نے لینا ہے 50 گرام. کمل ڈوڈا آپ نے لینا ہے 50 گرام. مغز بادام 40 عدد لینے ہیں. دانہ الائچی خرد 10 گرام. زعفران 4 گرام. کستوری آدھا گرام. ورق طلا 6 عدد. ورق نکرا 12 عدد. پہلے برہمی بوٹی کو گائے کے گھی میں بھون کر تمام ادویہ کو باریک کر کے ملا کر ہمراہ شہد آپ گولیاں بنا لیں برابر جنگلی بیر کے برابر، اور ہر روز 1 گولی نیم گرم گائے کا دودھ لے کر کھلایا کریں. آپ کو پرانی سے پرانی بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جائیں گی. ایک دفعہ پھر سن لیں ضعف دماغ کا نسخہ. برہمی بوٹی 100 گرام. سفوف ملٹھی 50 گرام. ورچ 50 گرام. کمل ڈوڈا 50 گرام. مغز بادام 40 عدد. دانہ الائچی خرد 10 گرام. زعفران 4 گرام. کستوری آدھا گرام. سونے کے ورق 6 عدد. چاندی کے ورق 12 عدد. سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ برہمی بوٹی کو گائے کے گھی میں تھوڑا بھون لیں. پھر تمام چیزیں علیحدہ علیحدہ کوٹ کر رگڑ کر اکٹھی کر لیں، اور شہد کے ہمراہ جنگلی بیر کے برابر اس کی گولیاں بنائیں. ہر روز 1 گولی. کھانے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ لے سکتے ہیں آپ. گائے کے دودھ جو لے نیم گرم کرے اس میں ڈال کر آپ استعمال کیا کریں. دوسرے نمبر پر ایک اور بھی طریقہ ہے اس کا. آپ گیہوں لے لیں 30 گرام. گندم کے دانے 30 گرام لے لیں. رات کو پانی میں بھگو دیں کسی مٹی کے برتن میں.
صبح سردائی کی طرح، جس طرح سردائی گھوٹ کر رگڑتے ہیں نا، اس طرح اس کو گھوٹ کر چھان کر کپڑے سے اس میں 1 پاؤ دودھ اور 1 تولہ گھی ملا کر پکائیں۔ جب یہ سارا قوام جو ہے وہ گاڑھا ہو جائے تو 1 ماشا اس میں زیرہ سفید رگڑا ہوا ڈالیں۔ ذائقے کے لیے آپ میٹھا بھی ملا سکتے ہیں اور چمچ سے کھایا کریں۔ آپ کا سر چکراتا ہے، دماغ میں کمزوری ہے، سر درد ہے، نزلہ زکام ہے، اس سے سوکھا ہوا بدن بھی آپ کا توانا ہو جائے گا۔ اور یہ جن بیویوں کے بچے ہوتے ہیں ان کا دودھ کم ہو جاتا ہے، اس کا بھی بہترین چیز ہے، اس کے لیے بھی بہترین علاج ہے۔ ایک ہوتی ہے چیز مالی خولیہ، ہے وہ بھی دماغی مرض۔ آپ اس کے لیے ایسے کریں، برگ تلسی لے لیں۔ تلسی یہ نیاز بو کو بولتے ہیں، آپ تخم تلسی بھی لے لیں۔ ایک برگ ریحان، تلسی علیحدہ ہے، ریحان علیحدہ ہے۔ برگ ریحان ہر ایک 30 گرام، سونف اور تخم کاسنی، گاؤ زبان، ملٹھی آدھی کوٹی ہوئی، بسفیج ہر ایک 10 گرام، تمام ادویات کو ½ کلو عرق گلاب میں رات کو بھگو کر رکھ دیں۔ صبح اس کو جوش دیں، کاڑھیں، صاف کر کے اس میں 3 پاؤ مصری ڈال کر شربت تیار کر لیں۔ 20 گرام ہمراہ عرق بید مشک، 15 گرام ہونا چاہیے، وہ 20 گرام یہ ہو اور 15 گرام عرق بید مشک، پانی حسب ضرورت ملا کر آپ رات کو استعمال کر لیا کریں۔ ایک دفعہ پھر آپ نوٹ کر لیں مالی خولیہ کا نسخہ: برگ تلسی، تخم تلسی، برگ ریحان، یہ 30 گرام ہر ایک لینا ہے، سونف، تخم کاسنی، گاؤ زبان، ملٹھی آدھی کوٹی ہوئی چیزیں، یہ بسفیج ہر ایک 10 گرام۔ ان کو ½ کلو عرق گلاب میں رات کے لیے بھگو دیں، پوری رات بھگوا رہیں۔ کوشش کریں کہ مٹی کے برتن میں بھگوئیں۔ صبح اس کو جوش دیں، اس کو صاف کریں کپڑے سے، تو 3 پاؤ اس میں مشری ڈالیں، پھر اس کا شربت تیار کریں۔ اور دینا کس طرح ہے؟ 20 گرام آپ یہ شربت لے لیں اور 15 گرام عرق بید مشک، اس میں تھوڑا سا پانی بھی ملا لیں، تو رات کو استعمال کیا کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنون پاگل پن کا علاج، اس کی اکثر دوائی بتاتا ہوں میں آپ کو۔ کچھ شیریں لے لیں آپ، 1 نمبر کچھ شیریں، دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے اسگندھ ناگوری، تیسرے نمبر پر آتی ہے اجمود، چوتھے نمبر پر زیرہ سیاہ، 5ویں نمبر پر زیرہ سفید، 6واں نمبر ہے مرچ سیاہ، 7واں نمبر ہے پاٹ، 8واں نمبر ہے سیندا نمک، 9واں نمبر ہے سنگا ہولی۔ یہ تمام چیزیں آپ وزن لینی ہیں، ان کو چھان لو، اس کے برابر جو ہے نا وزن کے ورچ کا سفوف ڈالنا ہے، وارچے 10 دفعہ برہمی بوٹی سبز کے
شیرے میں تار و خشک کریں. اس کی خوراک 30 گرام ہے. ہمراہ شہد چٹائیں. یہ بہت اکثر چیز ہے. ایک اور بھی اس کے ساتھ ہے استعمال. یہ بالکل سستی سی چیز ہے. ایک چھوٹی چندن آتی ہے. کسی پنساری کے پاس آپ جائیں گے, اس کو بولو گے کہ چھوٹی چندن دے دیں ہمیں. آپ 50 گرام لائیں, اس کا سفوف کر لیں, آپ پاؤڈر کر لیں, تو 2 گرام وہ لیں ساری. ہمراہ عرق گاؤ زبان صبح شام استعمال کرائیں. یہ چیز جو ہے نا, جنون, مالی خولیا, مرگی, ہسٹیریا, اس کا لاجواب علاج ہے. بہترین علاج ہے. آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خدمت کا جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر رکھا ہے وہ میرا پورا کرتا رہے. مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کسی کی مرضی ہے, میں یہ بھی نہیں کروں گا لائک کرو نہ کرو, سبسکرائب کرو, وہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے. میں صرف اپنی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یہ, تاکہ میں اجر جو ہے خدمت کا, اس کی مخلوق کا, وہ اپنے رب سے لوں. میں آج کی ویڈیو اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کرے اور آپ لوگوں کو اور آپ کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ لوگوں کے نصیب اچھے کرے. آمین. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.